دنیا کے سب سے پراسرار کنویں میں سونے کی موجودگی کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق برقی آلات نے ثابت کر دیا ہے کہ اوک آئی لینڈ میں ہزاروں ٹن خالص سونا موجود ہے، لیکن یہ سونا آج تک نہیں نکالا جا سکا۔ اوک آئی لینڈ کا یہ خزانہ اتنی ہوشیاری سے مضبوطی کے ساتھ کنویں میں گاڑا گیا ہے کہ گزشتہ 150 سال کی تگ و دو کے باوجود بھی نہیں نکالا جا سکا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جدید ترین سائنسی آلات بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اوک آئی لینڈ نووا سکوٹا میں نیلے پانی کے خلیج ماؤں کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور ٹیلے موجود ہیں۔ 1795 میں اتوار کی ایک روشن صبح کو سب سے پہلے 3 آدمی ٹانی، ڈینی اور جیک سمتھ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ جزیرہ جہازوں کے مسافروں اور بحری قزاقوں کا مسکن رہا ہے۔ بعض جہاز یہاں اس لیے ٹھہرتے تھے کہ ان کی صفائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ روایت کے مطابق اس جزیرے میں سب سے پہلے بحری قزاقوں نے خیمے نصب کیے تھے۔ یہ لوگ فارس کوٹی کے باشندوں سے تجارت بھی کرتے تھے اور پھر وہ پراسرار طریقے سے اس جزیرے سے غائب ہو گئے۔ بعض کو پھانسی دے دی گئی اور بعض آپس میں لڑ جھگڑ کر مر گئے۔ اس بات کی تصدیق ساحل کے ریت میں دبے ہوئے پستولوں، چاقوؤں اور سونے کے سکوں سے ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سب شراب پیتے تھے اور اسی بدمستی میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ ٹانی ڈوگن نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو شاہ بلوط کے ایک غیر معمولی درخت کی طرف متوجہ کیا جس کی شاخوں سے لمبے لمبے رسے لٹک رہے تھے۔ یہ رسے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی چیز ان رسوں کی مدد سے کنویں میں لٹکائی گئی ہے، جسے بعد میں احتیاط سے بند کر دیا گیا ہے۔ جزیرے کے یہ تینوں مسافر کئی سالوں تک دن رات اس کنویں کو کھودنے میں مصروف رہے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری لٹیروں نے یہاں پر اپنی دولت چھپا رکھی ہے۔ جب اتنی تگ و دو کے بعد بھی وہ خزانے کو نہ پا سکے تو انہوں نے ڈاکٹر جان لینڈس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس نے کنویں کا معائنہ کیا اور اس سے 35 فٹ کی گہرائی میں ناریل کے ریشوں کی ایک موٹی تہہ دکھائی دی۔ چنانچہ اسے یقین ہو گیا اس کنویں میں کوئی نہ کوئی دفینہ ضرور موجود ہے۔ اس نے اپنے طور پر کنویں کی مزید کھدائی شروع کر دی۔ جب ڈاکٹر جان لینڈس کو مزدوروں نے کنویں کو مزید 10 فٹ تک کھودا تو انہیں شاہ بلوط کی لکڑی سے بنی ہوئی تختوں کی ایک موٹی تہہ نظر آئی جس کے نیچے ناریل کے ریشوں سے بنی ہوئی ایک اور تہہ ملی۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ کنویں کی یہ برت 2000 میل دور ویسٹ انڈیز سے لائی گئی تھی۔ 8 ہفتوں کی مزید گہرائی پر ایک چپٹا پتھر ملا جس پر راڑی ترچھی لکیریں تھیں۔ ابھی تک خزانے کی بازیابی کے کوئی آثار باقی نہیں تھے۔ ڈاکٹر لینڈس کا سرمایہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے آخری تدبیر کے طور پر اس نے ایک برما خریدا جس کے استعمال سے کنویں کو 100 فٹ کی گہرائی تک پہنچایا گیا۔ آخرکار برما پھوٹک کی پلستر اور سخت لکڑی سے راستہ بناتا ہوا ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر خالی کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ مزید سوراخ کرنے پر نیچے سے پانی نکلا۔ یہ پانی کنویں میں آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ اس سے پانی کی سطح پر سونے کے چند سکے اور کاغذ کے پرزے ملے۔ یہ دیکھ کر جان لینڈس بہت خوش ہوئے اور اس نے برمے کی مدد سے کنویں کی مزید کھدائی شروع کر دی۔ اس مرتبہ کنویں میں پانی اس قدر تیزی سے داخل ہوا کہ 3 مزدور اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر لینڈس کا دیوالیہ نکل گیا۔ تاہم 9 سال کی کوششوں سے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ کنویں میں سونا موجود ہے۔ برقی آلات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کنویں میں سونا موجود ہے، لیکن پانی نے خزانے تک پہنچنے کی ہر کوشش میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ یہ پانی حیرت انگیز کاریگری سے بنی ہوئی زمین 2 سرنگوں کے ذریعے آتا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سونا اسی کنویں میں پڑا رہے گا، کیونکہ 1957 میں امریکہ کے انجینئروں نے پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ کنویں میں سینکڑوں ٹن خالص سونا موجود ہے، لیکن یہ خزانہ کبھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کنویں کی حفاظت پر ماورائی مخلوق تعینات ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔